دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو ابھی جو آپ ویڈیو سنیں گے اس کے اندر قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے جو پوتا صاحب ہیں یعنی قادیانی جماعت کے چوتھے خلیفہ، جسے خلیفۃ المسیح رابع بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے لگتے ہیں۔ اچھا، ان کا نام ہے مرزا طاہر احمد۔ اچھا، یہ جو مرزا طاہر احمد ایک خواب بیان کریں گے، اس خواب کو آپ توجہ سے سنیے گا اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنے مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ قادیانیوں کے ذہن بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کے ذہنوں کو بچپن سے پکا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہوتی ہے آگے آ کر ان کے مربیان نے بھی، کہ تاکہ جو عام قادیانی ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ اس چنگل سے باہر نہ نکل سکیں، یہ جو قادیانیت کا دائرہ ہے اس سے باہر نہ نکلے۔ اس لیے بچپن سے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ان کی محفلوں میں، ان کے مجالس میں، ان کی تقریروں میں اتنا ذکر کیا جاتا ہے مرزا قادیانی کا، اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو مرزا قادیانی کے علاوہ کوئی نام یاد ہی نہیں رہتا، اور بار بار ہر محفل میں، ہر جگہ پہ، گھر کے اندر، عام معمولات کے اندر، یہ مرزا قادیانی کو جب مسیح موعود کے نام سے یاد کرتے ہیں نا، انہوں نے اتنا اس کو اتنا پھیلایا کہ خاص کر کے جو قادیانی کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، یہ مسیح موعود سے مراد اب عیسیٰ ابن مریم تو لیتے ہی نہیں ہے نا۔ بس یہ مسیح موعود سے مراد اگر حدیث کے اندر آپ پڑھ کے سنائیں گے تو وہاں بھی مسیح موعود لکھا ہوگا، وہاں بھی مسیح موعود کا ذکر کریں گے، حالانکہ حدیث کے اوریجنل الفاظ ہیں اس میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر، مگر اتنا انہوں نے اس لفظ کو پھیلایا کہ اب قادیانی کے سامنے جب وہ کہتے ہیں نا حدیث میں یار وہاں تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، مسیح موعود کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھتے جیسے ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، جیسے ہم حدیث پہ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب قادیانی کتب کے اندر بھی آپ نے دیکھا ان کا مرزا غلام قادیانی کا جو دوسرے نمبر کا بیٹا تھا مرزا بشیر احمد ایم اے، جو مرزا طاہر کا چاچو بھی لگتا تھا، جیسے مرزا مسرور تو میرا رضائی چاچو لگتا ہے، مگر یہ جو تھا بشیر احمد ایم اے، یہ اوریجنل چاچو تھا اس کا۔ اس نے اپنی کتاب کلمات الفصل کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ بنانے میں، بلکہ اس نے تو یہ لکھا کہ کوئی دو ہی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کوئی بندہ دو وجود بھی نہ کہے۔ اور اس نے قادیان میں نعوذ باللہ یہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی جو آیا ہے قادیان کے اندر، جو یہ نعوذ باللہ اب کیا کہوں کہ محمد رسول اللہ دوبارہ نازل ہوئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18، غالباً میں دیکھتا ہوں یہ کون سی ہے جی، یہ تو 15 ہے، 16 17، یہ دیکھیں یہ 18، اس کے صفحہ نمبر 207 پہ کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیت پیش کر کے کہتا ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد و رسول رکھا، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد و رسول رکھا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا ہے اور لوگوں کو محمد رسول اللہ منوایا ہے، قادیانیوں کو منوایا ہے۔ بیٹا بھی وہی بات کہہ رہا، آگے سارے چلے آ رہے ہیں۔ بشیر الدین محمود اپنی کتاب میں تو محمد رسول اللہ کے علاوہ اس نے کہا جو قرآن مجید میں احمد کا لفظ ہے وہ بھی مرزا قادیانی کے بارے میں ہے۔ تو انہوں نے اپنی عوام کو اتنا گمراہ کیا کہ بہت سے جو قادیانی حضرات ہیں یہ مرزا قادیانی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ میں سارے کی نہیں بات کر رہا مگر اکثریت کی یہی بات کر رہا ہوں۔ ان کی محفلوں میں دیکھ لیں، ان کے مجالسوں میں چلے جائے تو ذکر مرزا قادیانی کا ہی ہوتا ہے۔ اب یہی چیز آپ کو ملے گی جب ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں یہ رچ بس گیا ہے تو پھر خوابیں بھی تو ویسی آئیں گی نا۔ تو یہ جو مرزا طاہر خواب بیان کر رہا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ پھر جہاں پر یہ مرزا قادیانی کا ذکر آتا ہے تو وہ ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے۔ اچھا سنیے، میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے، اب خواب سن لیجئے، میں پھر تشریح کرتا ہوں۔ اور میں نے بھی ایک دفعہ مسجد مبارک میں رویا میں دیکھا تھا کہ سارے انبیاء اکٹھے ہوئے ہیں اور ان نبیوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو مجھے تعجب ہوا پہلے تو یہ کیا بات ہے کہ سارے نبی جمع ہیں اور وہ نہیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس وقت مسیح موعود علیہ السلام رسول اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں،
تو یہ بھی رویا میں تھا، اور سب نبیوں کو میں دیکھتا پھرتا تھا، چاروں طرف ہر قسم کا نبی دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بھی ان میں تھے، دوسرے انبیاء بھی تھے۔ تو اب تفصیلاً نام لے کر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک کا نام میں پہچانتا تھا، مگر خواب میں یہ تاثر بلکہ یقین تھا کہ اس وقت سارے نبی اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا منہ مشرق کی طرف تھا۔ مشرق کی طرف اس لیے کہ مسیح موعود نے مشرق سے ظاہر ہونا تھا، ورنہ تو انسان کو خیال آتا ہے کہ مسجد میں سب کا منہ اس طرف ہوگا، قبلے کی طرف۔ تو قبلہ ایک نام ہے خدا کی طرف رجوع کا۔ خدا تو ہر جگہ ہے، وہ ہر طرف قبلہ ہے خدا۔ تو اس خواب کی تعبیر میں یہ کرتا ہوں کہ مشرق میں چونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے ظاہر ہونا تھا، اند منارۃ البیضاء، سفید مینارے پر دمشق کے مشرق میں۔ تو اس لیے اس رویا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصدیق کی گئی تھی۔ سمجھ گئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ اور میں نے بھی ایک دفعہ مسجد مبارک میں رویا دیکھا۔ اب مسجد مبارک نہ قادیانیوں کے ہاں اور بھی ہوں گی، مگر جو میں جانتا ہوں ایک قادیان کے اندر ہے، جس میں مرزا قادیانی وہاں پہ نماز نمازیں پڑھتا تھا، اور ایک چناب نگر ربوہ کے اندر ہے جہاں پہ ان کے خلفاء جو ہیں وہ نماز نمازیں پڑھاتے تھے۔ تو ایک مسجد قادیان میں ہے جسے مسجد اقصیٰ سے نام سے یہ کہتے ہیں، جس پہ وہ منارہ بھی بنایا ہے، اور ایک مسجد جو ہے چناب نگر ربوہ میں، اسے بھی مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ چلیں بہرحال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ سارے انبیاء اکٹھے ہوئے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، مرزا طاہر خواب دیکھ رہا ہے کہ سارے انبیاء اکٹھے ہوئے ہیں، ان نبیوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا طاہر کہہ رہا ہے۔ اب کوئی قادیانی کہے گا خواب میں دیکھا ہے، تو ظاہری بات ہے جو آپ نے سارا دن بولنا ہے، جو بیان کرنا ہے، جو آپ کے ان دماغوں کے اندر ہے وہی باہر نکلے گا نا، خوابوں میں بھی آئے گا۔ اچھا جی چلیں، کہتا ہے جی مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ سارے انبیاء جمع ہیں مگر وہ نہیں، یعنی کہ سارے نبی ہیں وہاں پہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اب آگے سنیے، اور آپ اس کی مسکراہٹ بھی دیکھیے، ہنسی بھی دیکھیے کہ سارے نبی جمع ہیں اور وہ نہیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس وقت مسیح موعود علیہ السلام رسول اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی رویا میں تھا، اور سب نبیوں کو میں دیکھتا پھرتا تھا، چاروں طرف ہر قسم کا نبی دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بھی ان میں تھے، دوسرے انبیاء بھی تھے۔ تو اب تفصیلاً نام لے کر تو مگر مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس وقت مرزا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ میرا خیال ہے وہ آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا، جب معراج شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو تمام انبیاء کو اکٹھا کیا گیا تھا مسجد اقصیٰ میں۔ تو جب وہاں تمام انبیاء اکٹھے ہوئے، پھر آپ نے وہاں امامت کرائی، آپ کو خطاب ملا امام الانبیاء کا، حالانکہ وہاں پہ مرزا قادیانی نہیں تھا۔ مگر آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے اس چیز کو لے کے مرزا قادیانی کو ان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ کر دیا ہے۔ قادیانی حضرات سوچے تو صحیح، یہ آپ کے بڑے آپ کو کس لائن پر چلانا چاہتے ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آؤٹ بھی کس نبی کو کیا ہے؟ امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے علیحدہ کر دیا اور مرزا قادیانی کو ان کر دیا۔ استغفر اللہ نہ پڑھے تو کیا کہیں۔ ہاں آپ کے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کیونکہ آپ کے دماغوں کے اندر تو مرزا قادیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ تو شاید اس بات کو مان جائے کہ واہ کیا خواب ہے، خوابیں بہت سی دیکھی ہوں گی تم نے۔ چلیے بہرحال افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، یعنی یہ بھی رویا میں تھا کہ مرزا قادیانی رسول اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور کہتا ہے کہ سب نبیوں کو دیکھتا پھرتا ہوں، چاروں طرف ہر قسم کا نبی دکھائی دے رہا ہے، یعنی سارے انبیاء تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء نظر آ رہے ہیں، مگر اگر نظر نہیں آتے ان قادیانیوں کو تو رسول اللہ نظر نہیں آتے۔ چلیں بہرحال آگے کہتا ہے، اور کتنی ہنسی کے ساتھ کہہ رہا ہے، خوش ہو کے کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کے دادا جی انہوں میں ہیں، حضرت ابراہیم بھی ان میں تھے، دوسرے انبیاء بھی تھے، سب کا نام لے کر تو میں
نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو پہچانتا تھا خواب میں، بلکہ یقین تھا کہ سارے انبیاء اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا منہ مشرق کی طرف ہے۔ اب یہ دیکھیں بات کہاں لے کے جا رہے ہیں، تمام انبیاء اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا منہ مشرق کی طرف ہے، اور مرزا قادیانی بھی ان میں موجود ہے بقول ان کے۔ اب یہ مشرق کی طرف منہ کیوں ہے؟ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ اچھا جی، کہتا ہے اب مشرق کی طرف منہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مسیح موعود نے مشرق کی طرف سے ظاہر ہونا تھا۔ لو جی، مرزا قادیانی نے مشرق کی طرف سے ظاہر ہونا تھا، اس لیے تمام انبیاء مشرق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے درمیان میں مرزا قادیانی موجود ہے، وہ مسیح موعود جس کو یہ مانتے ہیں وہ موجود ہے، تب بھی نبی مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اوے عقل کے ناخن لو یار، کیا کر رہے ہو؟ جب مرزا قادیانی اس محفل میں موجود ہے تو مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر تو مرزا قادیانی کی زیارت کرنی چاہیے ان کو۔ اب یہ وہ بات ہو گئی۔ اب ذرا قادیانی ذرا سوچ کے مجھے بتائیے گا، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنی آنکھوں سے وہ عقیدت کی پٹی ہٹا دیجئے گا۔ اصل میں یہ خواب جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اصل تو بات یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے معراج شریف میں تمام انبیاء کو دیکھا، تمام انبیاء کی آپ سے ملاقات ہوئی، پھر آپ نے ان تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر آپ کو خطاب ملا امام الانبیاء کا۔ تمام انبیاء جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ تو آپ کے صحابی بن گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اب انہوں نے جو آپ کی اگر خواب کو دیکھا جائے تو اب تمام انبیاء نے مرزا قادیانی کو دیکھا تو بقول آپ کے کوئی رسول اللہ کی نمائندگی کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمام انبیاء جو ہیں جن میں انہوں نے ذکر کیا ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، پھر اس کا مطلب ہے تمام انبیاء مرزا قادیانی کے صحابی بن گئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو ہم تو آپ کی توجہ دلائیں گے نا کہ آپ سوچ کے دیکھیے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس محفل میں نہیں ہے، اب اس محفل میں سب سے بڑا کون ہے؟ بقول آپ کے جو سب سے بڑے نبی کی نمائندگی کرنے گیا یعنی مرزا غلام قادیانی، تو پھر تمام انبیاء اگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اوریجنل حالت میں تو وہ ان کے صحابی بن جاتے ہیں، تو اب یہ تمام انبیاء نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے صحابی بن گئے۔ قادیانی کو ان بیچارے معصوم احمدی کمیونٹی کے لوگوں کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کس تعلیم پر لے کے جا رہے ہیں؟ کیا روز محشر شفاعت کا حق تمام انبیاء کو ملے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا؟ کیا آب کوثر جو ہے وہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو پلائیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پلائیں گے؟ کیا پل صراط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کر تیزی سے وہاں سے بچا کر جس طرح بھی ہوگا پل صراط جو ہے وہ کراس کرائیں گے؟ تو کیا تمام انبیاء ایسا ہی کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ وہاں بھی آپ مرزا قادیانی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، آپ کہیں گے نہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہم نے تو مرزا طاہر نے آؤٹ کر دیا ہوا تھا خواب میں، ہمیں ضرورت ہے تو مرزا غلام قادیانی کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہی تمام انبیاء کے درمیان کھڑا تھا، اور پھر انبیاء مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ مرزا قادیانی نے ظاہر ہونا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کر لیں، کچھ خدا سے ڈر جائیں۔ اس خواب کی تعبیر میں یہ کرتا ہوں کہ مشرق میں کیونکہ مسیح موعود نے ظاہر ہونا تھا، عند المنارۃ البیضاء، سفید منارے پر دمشق کے مشرق میں، تو اس لیے اس رویا میں حضرت مسیح موعود کی تصدیق کی گئی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ وہ کہہ رہا ہے ان کو جو سوال کرنے والا تھا۔ تو میری بات کو برا نہ بنایا کریں، تسلی سے سنا کریں اور پھر اس کو ویریفائی کیا کریں، چیک کیا کریں۔ اگر آپ ان مربیوں کے چکر میں رہیں گے نا، یہ تو پیڑ مربی ہیں، ان کی تنہائی لگی ہیں، یہ آپ کو گمراہی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔